صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم اپنی عظمت کتاب قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اعلان کر رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، اور کثرت اولاد سے مراد یقیناً وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو جناب زہرا ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے نسل رسول خدا کو جاری کیا ہے. یقیناً پروردگار عالم نے اپنی اس کنیز خاص سے بڑی محبت کی ہے، جناب زہرا سے بڑی محبت کی ہے. خداوند عالم نے آغوش رسول میں ایک نایاب کلی عطا کی ہے، وہ زہرا کہ جن کی آمد سے اس دنیا سے بہت سے ایسی مشکلات، بہت سی ایسی تکلیفیں، بہت سے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں کہ جو اس سے پہلے، یعنی کہ بی بی کی آنے سے پہلے اس دنیا میں بہت زیادہ انسانوں کو پریشان کر دینے والے تھے. جناب فاطمہ زہرا رول ماڈل ہیں تمام وومن کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، تمام خواتین کے لیے. یقیناً اس اعتبار سے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایک عورت کی ہے تو وہ ہر لحاظ سے اس پہلو کو کیسے بہتر بنائے، اس کے متعلق وہ جناب زہرا کی زندگی کو اگر دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے ایک بہترین راستہ ملتا ہے. ایک رہنمائی کرتی ہوئی آپ کو جناب زہرا نظر آتی ہیں. آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہمارے لیے یقیناً واضح طور پر ہے کہ جناب زہرا ایک عورت کے لیے نمونہ عمل ہیں. بے شک آپ کا کردار، آپ کی ذات گرامی. آج کی اس مجلس میں اگر ہم بات کریں اس بارے میں کہ جناب زہرا ایک بیٹی کے لحاظ سے کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس سے پہلے ان باتوں کا ذکر کریں کہ جب عرب کا وہ دور جاہلیت کہ جہاں پر لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو بہت ہی غم و غصے کا اظہار وہ انسان کرتا. اس عورت کو بہت ہی زیادہ طعنے دیے جاتے یا اس کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آیا جاتا کہ جو عورت کسی بیٹی کی ولادت جس کے گھر میں ہوتی، تو لہٰذا بیٹی کا وجود ہرگز پسند نہ تھا عربوں کو. اور ایسا عالم، اتنا بدترین ماحول کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا. اس وقت قبریں بھری ہوئی تھیں ایسی بیٹیوں سے کہ جنہیں زندہ دفنایا گیا، پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا، یا اگر اس وقت چھوڑ دیا جاتا تو کچھ بڑی ہوتی تو انہیں زندہ دفنا دیا جاتا. یعنی اس طرح کے ظلم و مظالم عام تھے اور انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا. پروردگار عالم نے ایسے دور جاہلیت میں اسلام کے خوشبو کو رسول اللہ کے ذریعے بھیجا، اور رسول خدا نے اس دین اسلام کے ذریعے سے عورتوں کے مقام کو بہتر بنایا، بہتر کیا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے سہارا لیا اس عظیم ہستی کا کہ جنہیں ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. بے شک جناب فاطمہ زہرا
کہ جن کے آنے سے، جن کے وجود سے، جن کی ولادت کے بعد سے عورتوں کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ رسول خدا جب یہ باتیں لوگوں کو بتاتے رہے کہ ایک عورت کا بھی ایک مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک بلندی ہے، تو پلٹ کر کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بیٹی ہوتی کہ جسے یہ عظمت کے لائق سمجھتے یا اسے اس کا احترام کرتے، تب ہم بات سمجھتے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال اٹھتا، لیکن پروردگار عالم نے اس بات کو بالکل اس سوال کو ختم کیا اور جناب زہرا کو آپ کی بیٹی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ رسول خدا نہ صرف حکم دے رہے ہیں، نہ صرف ان باتوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ خود آپ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے، احترام کر کے بتا دیا کہ بیٹی کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جو کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی قدموں کے خاک کے برابر بھی ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جناب زہرا کا جو مقام ہے پروردگار عالم نے سب سے افضل و اعلیٰ تمام عورتوں میں رکھا ہے، تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ رسول خدا جناب زہرا کی تعظیم کے لیے خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کے ذریعے آپ نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ ایک بیٹی کے احترام کے لیے، بے شک جناب زہرا عظیم بیٹی ہیں تو ان کے لیے رسول اللہ نے اس طرز عمل کو اپنایا، تو ایک عام انسان اپنی بیٹی کے احترام میں یا عزت میں اتنا کر سکتا ہے کہ اسے جینے کا حق دے، اسے علم حاصل کرنے کا حق دے، اسے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا حق دے، اسے خوش رہنے کا حق دے۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے اس باتوں کو واضح کیا۔ جناب زہرا اب چونکہ آپ کی آمد سے عورتوں کی صورتحال تبدیل ہوئی ہے، عورتوں کو ایک پہچان ملی ہے، ان کے وجود کو ایک پہچان ملی ہے جو کہ اس سے پہلے نہ تھا۔ اب ذمہ داری چونکہ بڑھ گئی جناب فاطمہ زہرا کے بھی کندھوں پر کہ آپ کو بھی زمانے کے سامنے مثال قائم کرنی تھی کہ اگر آپ بطور بیٹی ہیں تو کس طرح بیٹی کو ہونا چاہیے، تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر ایک بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوئی، عقل و شعور کی منزل تک پہنچی، تو اب اس کے بعد اس کا فریضہ کیا ہے اپنے والدین کے لیے، یہ بہت اہم ہے، بہت جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آج کے اس دور میں ایک بیٹی کا بہترین کردار نبھا سکیں، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ جناب زہرا اس معاملے میں کس طرح سے رول ماڈل ہیں، ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا بطور بیٹی اپنی ماں کی کس طرح سے دل جوئی کرتی۔ یقیناً جناب زہرا کے بارے میں ہم پاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی تھیں آپ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھیں اس وقت کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر لوگوں نے، عورتوں نے جناب خدیجہ کو بڑا تنہا کر دیا تھا، بہت اکیلا کر دیا تھا، کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، رشتہ دار بھی دور رہتے، جناب خدیجہ تنہائی محسوس کیا کرتی تھیں۔ لیکن یہ بچی جو ابھی شکم میں آئی ہے یعنی جناب زہرا، وہ اپنی ماں کے اس تنہائی کی ایک بہترین ساتھی تھیں۔ آپ اپنی والدہ سے کلام کرتیں، گفتگو کیا کرتیں، یعنی ماں کے حق کا اس انداز سے خیال تھا۔ ہو سکتا ہے ایک سوال اٹھے کہ آج ہم جیسے گنہگار بھائی ہمارے لیے یہ پاسبل کہاں ہے کہ آج اگر ہم کسی عورت حاملہ ہے اور اس کے شکم کا بچہ جو ہے اس سے کلام کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ معصومہ تھیں تو وہ کلام کرتی تھیں، بے شک وہ معصومہ تھیں، وہ کلام شکم مادر میں رہ کر بھی کرتی تھیں۔ تو کیا آج ہم اس سے یہ پیغام نہیں لے سکتے کہ جب ہم اس دنیا میں آ جائیں تو آنے کے بعد جب عقل و شعور کی منزل پر پہنچے، سمجھ آ گئی، اب سمجھ سکتے ہیں، اچھا برا معلوم ہے، تو کیا ایسے عالم میں اب جب پہنچ گئے تو کیا ہماری ڈیوٹی نہیں کہ اگر وہ معصومہ تھیں، شکم مادر میں باتیں کیا کرتی تھیں ماں سے، تو کیا آج ہم اس زندگی میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا ان سے باتیں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی ماں کی تنہائی میں ان کا ساتھ دیا ہے، کتنی مرتبہ ہم اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے ان سے کوئی مشورہ کیا ہے، کتنی مرتبہ ماں کے پاس بیٹھ کر کے کوئی امپورٹنٹ بات ان سے ڈسکس کی ہے۔ یہ چیزیں ایک مرتبہ غور کریں، ماں کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی یہ بات یقیناً یہ نہیں کہ ہم نے ماں کو فقط یہ کہ احترام کیا ہے لیکن اگر اس کا اظہار نہیں کیا تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ ماں سے محبت کرنا یا والدین سے محبت کرنا، والد سے محبت کرنا، اس کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ ہم اس بات کو ظاہر بھی کریں، والدہ کے سامنے اس بات کو ظاہر کریں کہ ہمیں ان سے
کس طرح سے محبت ہے، والد سے ہم ظاہر کریں کہ ہمیں ان سے کس طرح سے محبت ہے۔ جس طرح ماں باپ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، بہت عزیز ہو، اسی مانند اگر بچے بھی والدین سے یہ جملے کہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی طرف جب نگاہ اٹھے محبت سے ان کی جانب دیکھیں، یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں اور ماں باپ کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ جناب زہرا کی بارے میں زندگی کی دوسری مثال والد کے حوالے سے اگر ہم لیں، جناب زہرا بارہا ایسا ہوتا کہ رسول خدا جو اس دین کی راہ میں زحمتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، جناب رسول اللہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جو مخالفین ہیں آپ پر کبھی کوئی پتھر برساتا، کبھی کسی انداز سے غلاظتیں پھینکی جاتی، آپ کو اذیت دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، یہاں تک کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ جب گھر آئے ہیں تو زخمی ہیں، گھر آئے ہیں تو غلاظت آپ پر لوگوں نے پھینکی ہے، لیکن یہ بیٹی تھی جناب زہرا کہ ہمارے لیے مثال پیش کر رہی ہیں کہ اپنے باپ کی دلجوئی کرتی، اپنے باپ کے زخموں پر مرہم لگاتی، اپنے باپ کو تسلی دیا کرتی۔ آج ہمارے لیے یہاں سے پیغام یقیناً یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہمارے والدین میں سے والد یا والدہ کوئی بیمار ہوں یا علیل ہوں، ہم ان کی دلجوئی کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا حال و احوال ان کے پاس بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے ان کے خیریت کو پوچھا ہے؟ جناب زہرا سے بڑی محبت کا تو دعویٰ ہم نے کر لیا، لیکن جناب زہرا کی تعلیمات کو اگر نہیں مانا، انہیں اپنا رول ماڈل ہم مان رہے ہیں، یہ تو ہم نے کہہ دیا زبانی، لیکن کیا ہمارے کردار میں یہ بات آئی کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی طرف دیکھا ہے، ان کے کردار کی طرف دیکھا ہے اور ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم لے کر آئے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں؟ کیا اس بات پر ہم نے توجہ دی ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً دینے کی ضرورت ہے۔ جناب زہرا رول ماڈل ہیں، اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تیسری مثال کہ جب آپ کا عقد مولا کائنات سے ہوا، آپ رخصت ہو کر مولا علی کے گھر آئیں، اور آنے کے بعد یہاں پر اکثر یہ ہوتا کہ مولا علی دن بھر جو بھی مزدوری کرتے اس کے ذریعے جو بھی مال ملتا وہ بہت مختصر ہوا کرتا تھا، کم ہوتا، اور اس کے ذریعے جو بھی غذا آپ لاتے، کھانا بنتا تو وہ اتنا کم ہوتا کہ جناب زہرا اکثر فاقے سے رہ جاتی اور شوہر اور بچوں کو کھلا دیا کرتی۔ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ فاقوں پر فاقے کرتے کرتے جناب زہرا علیل ہونے لگیں، کمزور ہونے لگیں، بیمار رہنے لگیں۔ ایک دن علی مرتضیٰ نے پوچھ لیا کہ زہرا یہ کیا حال ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ جناب زہرا جو کہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی کیونکہ آپ صدیقہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، جناب زہرا نے سچائی بیان کر دی کہ ابو الحسن چیزیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ میں فاقے پر فاقے رکھتی ہوں، لیکن شکر ہے خدا کا۔ جناب مولا امیر نے ایک جملہ کہا، زہرا آپ نے مجھ سے ان چیزوں کا بیان کیوں نہ کیا؟ اب جملہ سنیے گا کہ جناب زہرا فرماتی ہیں، یعنی دیکھیے والدین کی اطاعت کس اعتبار سے ایک اولاد کر رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ والدین کے گھر میں ہوں تب اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ اگر سسرال بھی پہنچ گئی ایک بیٹی تب بھی کس طرح سے اس نے والدین کی عزت کو بچایا ہے، برقرار رکھا، یہ ایک بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جناب زہرا فرماتی ہیں کہ ابو الحسن جب میں رخصت ہو رہی تھی میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو زہرا تمہارا شوہر اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس آخرت کی خوشنودیاں ہیں، اپنے شوہر سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال نہ کرنا کہ انہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ لہٰذا ابو الحسن میں نے نہیں چاہا کہ آپ سے اس کے متعلق میں سوال کروں۔ آج اس سے ایک بہت بڑا پیغام معاشرے کو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں کتنے والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس اعتبار سے تاکید کی ہے کہ شوہر کے ساتھ اگر سکھ ہے تو سکھ کی منزل پر بھی ساتھ دیتی رہو، لیکن سکھ میں تو یقیناً سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر غم ہو، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبتیں ہوں، کوئی آزمائشیں ہوں، تب بھی شوہر کا ساتھ دینا، ان مشکلات کا سامنا کرنا۔ آج کتنے والدین اپنی بچیوں کو اس طرح کی تاکید کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں والدین نے خود رخصت کرتے وقت یہ کہا کہ دیکھو جا رہی ہو، کوئی مصیبت ہو تو ان کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں، تم یہاں چلی آنا، یا اس طرح کی باتیں کہ برداشت نہ کرنا، ایک مرتبہ اٹھ کھڑی ہونا، ضرور سوال کرنا۔ ٹھیک ہے، بات اگر حق کی ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے، لیکن اگر شوہر پریشانی میں ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کا ساتھ دینا بھی ایک بیوی کے فرائض میں سے ہے۔ یہ والدین کی پرورش پر بھی بہت زیادہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی
کو انہوں نے کس طرح سے تربیت دی کہ وہ شوہر کے گھر میں امور خانہ داری ہو، آرام و آسائش کی زندگی ہو یا تکلیف و آزمائش کے حالات ہوں، ان میں وہ ان چیزوں سے کیسے ڈیل کرتی ہے، یہ چیزیں یقیناً وہ اپنے والدین سے سیکھ کر کے آتی ہے۔ جناب زہرا نے اپنے بابا کی اطاعت اس اعتبار سے کی ہے کہ رخصتی کے وقت کی جو باتیں ہیں ان کا اس طرح سے خیال کیا ہے۔ رول ماڈل جناب زہرا ایک بیٹی کے لیے بہترین طریقے سے ہیں کہ ایک بیٹی کو اس اعتبار سے ہونا چاہیے، یقیناً جناب زہرا کہ جو اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی تھیں، اپنے بابا کی بہترین اطاعت گزار تھیں، اس محبت کا عالم یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ جب رسول اللہ کو زہر دیا گیا، رسول خدا علیل ہونے لگے، جناب زہرا بے قرار رہنے لگیں کہ میرے بابا دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان قریب وہ دن آیا کہ جب ملک الموت نے دروازے پر دستک دی ہے، لیکن جب تک زہرا نے اجازت نہ دے دی، ملک الموت بھی روح قبض کرنے کے لیے رسول اللہ کی داخل نہیں ہوتے۔ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں ذرا سوچو کہ جس در پر آ کر کے ملک الموت بھی اجازت طلب کرے، اس در پر اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی کہ ایک مرتبہ پوچھ لیتے کہ زہرا التجا کرتے ہیں کہ علی سے کچھ باتیں کرنی ہیں، یہی کہہ دیتے، لیکن نہیں، اس در پر آئے ہیں تو اب اس در کو آگ لگانے کے لیے جناب زہرا بڑی امیدوں سے امتیوں کو دیکھتی تھیں کہ کوئی امتی آئے گا میرے بابا کے جانے کے بعد مجھے بابا کا پرسہ دے گا، لیکن بابا کا پرسہ دینے کوئی نہ آیا۔ جناب زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے مسلمان چلے آئے، آگ اور لکڑیاں اکٹھی کی جانے لگیں، جناب زہرا کے در کو آگ لگا دی گئی۔ جب در سیدہ جلنے لگا، جناب زہرا چاہتی ہیں در کو روکیں، لیکن ایک مرتبہ ملعون نے تازیانہ زہرا کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا اور اس انداز سے مارا کہ جناب زہرا کے دائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، گرفت ڈھیلی پڑی، جلتا دروازہ جناب زہرا پر گرایا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان پس کر رہ گئیں، ایک چیخ بلند ہوئی، یا علی، یا علی، میرا محسن شہید ہو گیا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم غور کریں کہ اگر ایک خاتون، اللہ نہ کرے کسی خاتون کا بچہ اس کے شکم میں مر جائے، اگر ایسے حالات ہوں تو لوگ رحم کرتے ہیں، اس پر ترس کھاتے ہیں کہ ابھی یہ اس غم کو سہ رہی ہے، اس سے کچھ نہ کہا جائے، ابھی محسن کی شہادت ہوئی ہے، چیخ بلند ہوئی ہے، لیکن اب بھی ظالم کو قرار نہ تھا۔ جناب سیدہ چیختی رہیں، لیکن ظالم ظلم کرتا رہا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں۔ ایسا عالم سیدہ کا تھا کہ جب سے محسن کی شہادت ہوئی، پسلیاں ٹوٹیں، اس کے بعد سے دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، رو رو کر کہتی تھی، بابا میں زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی، بابا اس امت نے مجھ پر بڑے ستم ڈھائے، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلبٍ ينقلبون۔